نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم و ناظرین اکرام، آج کل ملک پاکستان کے حالات سوشل میڈیا پر، اس کے علاوہ ہر طرف سے آپ کو خبریں آ رہی، آپ کو معلوم ہے، اور میں اپنے چینل کے ذریعے سے یہ میری آواز بھی پوری دنیا تک جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ سیلاب متاثرین جو ہیں، ظاہر ہے سیلاب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کسی دشمن کی طرف سے یا کسی مقابل کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے کسی دشمن کا عمل نہیں ہے۔ البتہ یہ ہمارے اوپر کیوں آیا، ہمارا ملک کیوں ڈوبا، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، اور اگر ہم اس طرح آفت سماویہ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہوں گے، اور راتوں کو جاگ کے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ عرب والے ہمیں امداد دیں گے، ہم وہ کھائیں گے اور پئیں گے اور جئیں گے، امریکہ والے ہمیں امداد دیں گے، ہم اس پہ گزارا کریں گے، اس پہ زندگی بسر کریں گے، یا چائنا والے ہمیں دیں گے، یا ہمارے پاکستان کے اندر بہت سے تنظیمیں کام کر رہی ہے جو سیلاب زدگان متاثرین کے لیے مال اکٹھا کر کے جا کے ان کو تقسیم کر رہی ہے، اور وہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چھوڑ دو، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تمہیں اللہ جہاں تم ہوگے اللہ تمہیں رزق پہنچائے گا، لیکن تم بجائے اس کے انتظار کرنے کے اللہ سے مانگو، اور اللہ تبارک و تعالی چونٹی کو پتھر کے اندر، چونٹیوں کو زمین کے اندر رزق دے سکتا ہے، سب مچھلیوں کو سمندر کے اندر رزق دے سکتا ہے، اور ایک کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دے سکتا ہے، تو آپ تو اس کے محبوب بندے ہو۔ انسان سے اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر آپ کو کیسے رزق نہیں دے گا؟ رزق آپ تک پہنچے گا، لیکن اس صورت میں آپ کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اور آفات سماویہ سے ہماری اور ہم سب کی ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔